قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن مجید اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. ہدی و بشریٰ للمومنین، ہدایت اور بشارت ہیں ان مومنوں کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں. فہم یعمہون، اسی لیے وہ بہکے پھرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور وہی ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے. سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے تمہارے پاس سے کوئی خبر لاتا ہوں. وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، اور میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے کوئی دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم بھی تاپ سکو. اب خبر کیا لاتا ہوں وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے تھے اور اوپر پہاڑ پر کچھ روشنی نظر آئی، تو اس پر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر بھی لاتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی. فلما جاءہا نودیا، لیکن جب وہ وہاں آئے، نودیا آواز دی گئی، ان بوری کا من فی النار ومن حولہا، کہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ سب برکت والا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین پاک ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں العزیز الحکیم، آل مائٹی، حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال اپنا عصا. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ حرکت کر رہا تھا بالکل سانپ بن کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیٹ پھیر کر اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، ڈر مت اے موسیٰ، انی لا یخاف لدی المرسلون، کیونکہ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں ڈرتا وہ ہے جس نے ظلم کمایا ہو. ثم بدل حسنا بعد سوء، لیکن وہ بھی اگر بدل لے اپنے عمل کو نیکی سے، فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، غلامی ہے. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ قرآن مجید ٹرائبل، قبائلی اور دیہاتی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ اربن زبان میں، شہری زبان میں نازل نہیں ہوا. تو شہروں کے بڑے جو ہیں وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی ملازم غبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو میاں صاحب اس کا حساب کرواتے ہیں کہ اس کے ذمے کتنے پیسے ہیں، اور پھر اس کے گھر پیغام بھجواتے ہیں کہ تمہارے آدمی نے غبن کیا ہے، 3 لاکھ روپیہ دے جاؤ اور اپنا بندر لے جاؤ ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں گے.
اس کے مقابلے میں جب کسی لارڈ یعنی لینڈ لارڈ یا فیوڈل لارڈ، خاص طور پر فیوڈل لارڈ یعنی جس کے نام کے ساتھ لارڈ لگا ہوا ہے، تو لارڈز ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی غلام، اس کا کوئی کمی جس کی حیثیت غلام سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ کوئی چوری کرتا ہے تو وہ سمپلی اسے بلاتا ہے ادھر آئے، اور اگر وہ یوں کر کے سلام کرتا ہوا یا ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہوا میں نوکر تاڈا، وہ حاضر ہو جاتا ہے تو سمپلی اس کو ایک آدھ گالی دیتا ہے یا ایک آدھ ٹھڈا مارتا ہے یا ایک آدھ تھپڑ مارتا ہے اور اسی وقت جو ہے اس کی فائل کلوز کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی جرم کیا نہیں. یعنی دا اونلی ری ایشورنس دی ہی وانٹس کہ یہ بندہ میرا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ اس نے اپنا تعارف رب کروایا ہے لارڈ، تو اس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہی ہے میں نیکی کروں اور پلک جھپنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی بادشاہت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سب کے سب لوگ اس کے باغی ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے اعمال مطلوب نہیں ہے، بندگی مطلوب ہے، غلامی مطلوب ہے کہ عذاب کا نشانہ وہ بنتا ہے جو ظلم کمائے، اور وہ ظالم بھی اگر معافی مانگ لے تو میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. وادخل یدک فی جیبک، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے سفید ہو کر، فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، وہ معجزے جو دیے گئے تھے فرعون اور اس کی قوم کے لیے، یہ ان میں سے ایک تھا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بدکار لوگ ہیں، بدکار لوگ تھے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب آئے ان کے پاس ہمارے معجزے آنکھیں کھول دینے والے، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا. واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا اپنے دلوں میں، لیکن ظلم اور غرور کی بنا پر انہوں نے انکار کیا. فانظر، تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، لہذا ان دونوں نے کہا کہ ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان وارث ہوئے داؤد کے علیہ السلام. قال یا ایھا الناس، تو انہوں نے فرمایا لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں. وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا کھلا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی عنایت ہے. فضل وہ ہوتا ہے جو انسان کو حق سے زائد ملے، اور انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے، مال، اولاد، عزت، آبرو، وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کوئی انسان کا حق نہیں ہے، غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا. یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے مجھے محروم رکھتا یا سب کے سب سے محروم رکھتا تب بھی میری کوئی حق تلفی نہیں تھی، اس لیے کہ میں غلام ہوں، غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا. مالک اپنے غلام کو جو دے اس کی مہربانی ہی مہربانی ہوتی ہے. ہر چے ساقی ما ریخت عین الطاف است. وحشر علی سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے جائزے کے لیے ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جو مشتمل تھے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر، اور ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی تھی. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چل پڑے چونٹیوں کی وادی میں.
قالت نملۃ، تو ایک چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنی بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم چونٹیوں کو روند رہے ہیں۔ فتبسم ضاحکا، اب چونکہ حضرت سلیمان بولی سمجھتے تھے تو وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی اس بات پر، من قولہا، وقالا، اور اب یہ ہے اصل میں بندگی کا اظہار کہ اب جس آدمی کی اتنی ٹور ہو کہ وہ ایک چونٹی کی بھی زبان سمجھتا ہو، تو اگر اس میں ظرف نہ ہو تو پھر وہ چھلکتا ہے اور تکبر ہو جاتا ہے اس میں پیدا، عجب پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے، سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے، یہ یاد کرنے والی دعاؤں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس سے توفیق مانگنے کے لیے نیکی کی۔ ربا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تم نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر فرمائی، اور اس کی بھی توفیق مانگتا ہوں کہ میں نیک کام کروں، ترضا ہو، جو تجھے پسند ہوں، اور مجھے داخل فرما اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور جائزہ لیا حضرت سلیمان نے پرندوں کی فوج کا، اور فرمایا کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں غائب تو نہیں وہ؟ لو اذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، میں اسے سزا دے کر رہوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کوئی معقول عذر پیش کرے۔ فمکث، اور تھوڑی ہی دیر گزری، فمکث غیر بعید فقال احطت، کہ وہ حاضر ہو گیا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به، مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ معلومات جو آپ کو حاصل نہیں ہیں، وجئتک بسبع من نبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر حکمران تھی، وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اور اسے ہر قسم کا سامان عطا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی تھا۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے دیکھا اسے اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہوئے سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور خوشنما بنا دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، فصدہم عن السبیل، اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے سے روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، لہذا اب وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اور کیوں نہیں کرتے وہ سجدہ اس اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین سے، زمین کی، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش العظیم، جو رب ہے عرش عظیم کا، سجدہ کرتے ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ آیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اور پھر ان کے سامنے ڈال دو، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر واپس آ جانا ان کے پاس سے اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب اگلا سین ہے کہ وہ خط جو ہے وہ حدود نے جا کے ڈال دیا اس کے دربار کے اندر جا کر اس کے سامنے، اب وہ خط پڑھ رہی ہے۔ قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے درباریو، اے سردارو، انی القیا
الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا گریسفل خط آیا ہے، عزت والا، تکریم والا، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور اس میں لکھا ہے اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے سرکشی نہ کرو، وآتونی مسلمین، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، تو وہ ملکہ کہنے لگی اے میرے درباریو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں نہیں کرتی کوئی بھی معاملہ یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو، یعنی تمہارے مشورے سے چلتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوت اولو باس شدید، درباری کہنے لگے کہ ہم طاقتور اور بڑے جنگجو ہیں، والامر الیک، البتہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تامرین، تو آپ خود ہی دیکھ لیں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ قالت، علامہ اقبال کا شعر ہے نا، آ بتاؤں تجھ کو میں آیا رمز آیا ہے ان الملوک، وہی آیت ہے۔ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، افسدوہا، تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس میں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب حکومت بدلتی ہے تو اس میں جو ٹاپ کے آفیسرز ہوتے ہیں ایک حکومت کے، ان کو ہٹا کر جو ہے وہ کھڑیلائیں لگایا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے آفیسرز کو وہ کی پوسٹ جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، گویا وہ عزت پاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک گفٹ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ پیغام لے جانے والا کیا جواب لاتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، تو جب وہ ملکہ کا سفیر حضرت سلیمان کے پاس پہنچا، قال، تو انہوں نے کہا امدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، مجھے اس کی ضرورت نہیں اور تمہیں تمہارے ہدیے مبارک ہوں۔ ارجع الیہم، واپس جاؤ ان کی طرف جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، فلاناتینہم بجنود، ہم آئیں گے لشکر لے کر، لا قبل لہم، جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بہا ولنخرجنہم منہا، البتہ ضرور نکال دیں گے ہم ان کو، منہا، اس جگہ سے جہاں پر وہ ہیں، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ خوار ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے درباریو، ایکم یاتیکم بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون لا سکتا ہے میرے پاس اس ملکہ کا تخت اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہوں، فرما بردار ہو کر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑا کبھی ہیکل جن کہنے لگا کہ میں وہ عرش حاضر کر دوں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کے حاضر کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقیناً اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور مجھ پر ٹرسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قال الذي عنده علم الكتاب، لیکن وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لے آتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، یعنی وہ لے بھی آیا فوراً، قال ھذا من فضل ربی، تو پھر پکارا کہ یہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے، میرا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی،
یہ میرے رب کی مجھ پر عنایات میں سے ہے، لی یبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کفران نعمت کرے، ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی شکر کی حاجت نہیں ہے، اور وہ بہت ہی کریم عزت والا ہے۔ قال نکروا لہا عرشہا، حضرت سلمان نے فرمایا کہ اس تخت کو ناقابل شناخت بنا دو، اس میں الٹریشن کرو تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ ننظر، پھر ہم دیکھیں گے، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ صحیح بات پر تک پہنچتی ہے، یعنی اس کو ریکگنائز کرتی ہے، یا وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتی۔ فلما جات، پھر جب وہ حاضر ہوئی حضرت سلیمان کے پاس، قیلا اہٰذا عرشک، تو اس سے پوچھا گیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ قالت، کہنے لگی کأنہ ہو، معلوم تو وہی ہوتا ہے، لکس لائک دیٹ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ من قبلہا، اور ہمیں پہلے ہی علم ہو گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم آپ کے مطیع و فرمان بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا اسے سلیمان نے، اور روک رکھا تھا اسے مسلمان ہونے سے ان معبودوں نے، انہا کانت من قوم کافرین، اور روک رکھا تھا اسے مسلمان ہونے سے ان معبودوں نے جن کو وہ پوجتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ قیل لہا ادخلی الصرح، تو اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیہا، تو جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ وہ گہرا پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی ایکسپوز کی، یعنی جو کپڑا اس نے پہن رکھا تھا اس کو یوں کر کے اونچا، کہ جیسے کسی بھی پانی کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ اپنا تیبند یا شلوار کو ذرا اونچا اٹھاتے ہیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، تو کہنے لگی کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرتی ہوں، اس کے سامنے سبمٹ کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ یکجک دو فریق بن گئے باہم جھگڑتے ہوئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو حضرت صالح نے ان سے فرمایا اے میری قوم کہ تم بھلائی سے پہلے جلدی برائی کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہو کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک، کہنے لگے منحوس قدم پایا ہے ہم نے تمہیں، وبمن معک، اور تمہارے ساتھیوں کو۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، لیکن تم عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وکان فی المدینہ 9 رہط، اور شہر میں 9 جتھے دار یعنی سردار تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، ان سب نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اور یہ بات جو ہے اس کو ذرا اچھی طرح پلے باندھ دیجئے کہ کفر جو ہے وہ اللہ کے انکار کو نہیں، وہ پیغمبر کے انکار کو کہتے ہیں۔
یعنی اللہ کو مانتے تھے اگرچہ شرک کے ساتھ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب کے سب تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم شبخون ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر. ثم نقولن، پھر کہیں گے لولیہ، اس کے ولی سے جو قصاص طلب کرے گا، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہمیں اس کے خاندان کے، ہم تو موجود ہی نہ تھے اس کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، ایک پلاننگ کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، پلان کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، but they had no idea. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انجام ہوا ان کی پلاننگ کا، ان کی چالوں کا. انا دمرناہم، یہ کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا انہیں، وقومہم، سرداروں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، ساری کی ساری قوم کو. فتلک بیوتہم خاویۃ، سو یہ رہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کے نتیجے میں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جاننے والے لوگوں کے لیے. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے. یعنی اوپن سیکس کرنا جو ہے، یہ ایک تو وہ مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے اور پھر کوئی پردہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ پبلکلی یہ کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. یعنی فحاشی بھی اور اس میں اوپر سے زیادتی بھی، سینہ زوری بھی. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم بڑھتے ہو مردوں کی طرف، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو. فما کانا جواب قومی، تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ کڈو نے اپنی بستی چ باہر لوط دے گھر والے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں. قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، کہانیاں نہیں ہیں. اس میں جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں وہ ہدایت کے لیے ہیں. آج بھی اگر آپ کسی جگہ بے حیائی کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ ایزیوم کریں گے جیسے سے آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کوئی فحاشی کا اڈا کھل گیا، یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی نائٹ کلب کھل گیا. اب آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ نہیں، یہ کام یہاں نہیں ہونے دیں گے. آپ یہ فرض کر رہے ہوں گے کہ سب لوگ آپ کو آ کے مبارکباد دیں گے، شاباش دیں گے، آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ کو قوت فراہم کریں گے کہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہم سب کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہوتا یہی ہے جیسے جو کچھ کہا گیا حضرت لوط علیہ السلام سے، وہی آج بھی ہمیں کہا جائے، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر. اخرجو آل لوط، نکالو آل لوط کو من قریتکم، اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز اور حاجی بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو بچا لیا ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. قدرناہا من الغابرین، ہم نے اس کے لیے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا، ہم آگے جا کے سورہ طور میں بھی پڑھیں گے اور پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ گھر والے کسی بھی صاحب ایمان کے جو اسے اون کریں گے، صاحب ایمان ہوں گے اور ایمان میں اون کریں گے اپنے بڑے کو، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس بڑے کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ ملحق کرے گا.
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی، پیچھے رہ جانے والی، پیچھے رہ جانے والی۔ یوں سمجھے کہ نمبر 1 وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور دوسرا جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور نکل جاؤ یہاں سے، آ جاؤ، نکلو نکلو، تو ایک ٹپیکل کردار ہوتا ہے، یعنی عام طور پر یہ اس عورت کا کردار ہوتا ہے کہ جو ویسے نیک ہوتی ہے لیکن اپنی شوہر کے سامنے جھکنا اور اس کی بات ماننا جو ہے وہ اس کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ کیا اگر سستائی رکھے ساری عمر، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا، یعنی پیچھے رہ گئی۔ اس نے آپٹ کیا کہ میں آپ کے ساتھ صبح سویرے اٹھ کے نہیں نکل سکتی۔ تو اگر حضرت لوط علیہ السلام پر یعنی ایمان اسی بات پر لے آتی تو بھی ان کے نبی ہونے کا ایمان ہو جاتا نا، یعنی وہ غیب کی خبر دے رہے تھا اور غیب کی خبر ہوتی ہے رسول کے پاس، تو اگر اس وقت بھی ان کے ساتھ چل پڑتی اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کا تو بھی شاید کوئی اچھا نتیجہ نکلتا۔ لیکن بہرحال ایک تو وہ کافرہ تھی اور دوسرا پھر اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات نہیں مانی کہ نکل جاؤ، نہیں میں ٹھیک ہے بچے، واللہ اعلم۔ قدرناہا من الغابرین، ہم نے لکھ دیا تھا اس کے بارے میں کہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو وہ کیا ہی بری بارش تھی جو برسی ان لوگوں پر جنہیں خبردار کیا جا چکا تھا، یعنی پتھروں کی بارش تھی۔ قل الحمدللہ، کہہ دو ساری حمد، سارا شکر اللہ کا ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، چنا۔ اللہ خیر، ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے، ما یشرکون، یا وہ معبود جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ يا